کوشش کیجیے تھوڑی تھوڑی جگہ بنائیے تاکہ جو آنے والے ہیں وہ جگہ مل سکے، وہ چاہتے ہیں کہ اندر بیٹھیں، ان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دیجیے. گرمی ہے، مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جو صاحب. اللہ محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. موضوع مجلس جس کو قرار دیا گیا وہ کوفہ اور کوفی، تاریخ کوفیوں کی اور تاریخ کوفہ کی. جو حالات، حادثات و واقعات ہوئے، جو کچھ کربلا میں ہوا اور جو کچھ کربلا سے پہلے ہوا، ان میں بہت اہم کردار ہے کوفیوں کا، اس میں بہت اہم کردار ہے کوفہ کا. اس سب کو سمجھنے کے لیے کوفہ کو اور کوفیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کوفیوں کو سمجھنا ضروری ہے. کردار کوفی کیا تھا، آخر جو وہ کر رہے تھے وہ کیوں تھا، ان کا عمل جو وہ دکھا رہے تھے وہ ایسا کیوں تھا. اور اس کے بعد کوفیوں کے خطوط آنے، امام کے پاس کوفیوں نے جو خطوط بھیجے اور ایک تسلسل، ایک سلسلہ خطوط کا، تقریباً 18,000 خطوط امام تک پہنچے. یہ تمام خطوط آنے اور پھر امام کا ان کو جواب دینا اور پھر مکہ سے سفر کو دوبارہ اپنے سفر کو آگے بڑھانا. ان کے خطوط جس نوعیت کے تھے اس حساب سے خطوط میں یہ الاجل کہہ رہے تھے، امام کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں. اور جس کے جواب میں امام انہیں بتا رہے تھے کہ جو مطلب امام کا تم نے لیا ہے وہ مطلب امام کا نہیں ہے. امام نے اپنے خط کے جواب میں بتایا کہ امام کس کو کہتے ہیں. وہ کوفہ کا لفظ کیا آپ کو کہ کوفہ وہ جگہ، وہ مقام تھی جہاں پر مختلف قبائل کے لوگ آباد تھے. امام حسین جب مدینے میں تھے، کل سے متصل کرتی ہوں آج کی گفتگو کو، امام حسین جب مدینے میں تھے تو 3 اور شخصیات تھی جن سے یزید نے بیعت طلب کی تھی. حکم تھا کہ ان سے بھی بیعت لینی ہے، جن میں ایک عبداللہ ابن عباس جو خواص میں تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. حضرت زبیر جو صحابی رسول بھی تھے، ان کے فرزند. حضرت عباس رسول کے چچا، عبداللہ ابن عباس چچا زاد، اور عبداللہ ابن عمر حضرت عمر خلیفہ دویم کے فرزند، ان کے بیٹے. یہ 3 شخصیات جب ان کو پتا چلا کہ یزید پر سر قضا آیا ہے، مار لیا جا چکا ہے اور ہمارے سے بیعت لی جا رہی ہے، تو یہ کیونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یزید کی، تو انہوں نے سامنا نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، بلکہ یہ وہاں سے راتوں رات چلے گئے. مدینے سے یہ سب مکہ پہنچ گئے اور فقط ایک امام حسین ہے جن کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی رات کے اندھیرے میں نکلیے، چھپ کر نکلیے. امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں چھپ کر نہیں جاؤں گا، میں دن کے اجالے میں نکلوں گا، میں روشنی میں نکلوں گا، میں نور میں نکلوں گا، میں چھپ چھپ کر جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حسین ابن علی. امام حسین دن کی روشنی میں وہاں سے روانہ ہوئے اور یہ نہیں کہ انکار کر کے روانہ ہوئے، اس طرح نہیں کہ بغیر کچھ کہے چلے گئے ہوں، نہیں، بلکہ دربار میں بلایا گیا. ولید نے دربار میں بلایا، یزید کے خط کو پڑھایا، بیعت کا مطالبہ کیا، وہاں پر باقاعدہ انکار کر کے اور یہ جملے کہہ کے کہ اس فاسق کی، اس فاجر کی، اس ظالم کی، اس ظالم کی، اس زانی کی بیعت حسین نہیں کرے گا. اور یہ بھی کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت
نہیں کر سکتا. یعنی خود بھی بیعت سے انکار کیا اور امت کی بیعت کے دروازوں کو بھی امام حسین علیہ السلام نے بند کر دیا. مکہ پہنچے امام حسین جہاں پر یہ تینوں شخصیات پہلے پہنچی ہوئی تھی. یہ تین شخصیات کون تھی, کیسی تھی, کردار کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس چچا زاد ہیں اور مولائے کائنات کے زمانے میں جب ان کا دور خلافت آیا تو مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا والی مقرر کیا اپنی جانب سے. وہاں پر کچھ مسئلے ایسے ہو گئے جو ان سے صحیح طرح حل نہیں ہو سکے. یعنی جو مال آیا تھا اس میں تھوڑا سا حساب کتاب کے صحیح طرح نہیں دے سکے مولا کائنات کو. مولا علی جس کو امام عدل کہا جاتا ہے نہیں دے سکے حساب. سرزنش کی مولا علی نے سختی سے, میں نے کل شام کی مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی کا ہو کر جینا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ امام عادل ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ہم شیعہ ہیں, ہم علی والے ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی کیونکہ پھر عدل کے مطابق ہو جاتی ہے. اب وہ بصرہ میں جب ان سے یہ مسئلے ہوئے تو مولا علی نے سرزنش کی, وہاں سے ان کو ہٹایا گیا. جب وہاں سے ہٹے تو ایک خلش ان کے دل میں آ گئی. اس کے بعد سے یہ دور ہو گئے سیاست سے, سیاسی شخصیت تھے. اس کے بعد سے یہ سیاست سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی, تھے سیاسی, مفسر قرآن بھی تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ بھی تھے بہت بہترین, اور مفتی بھی تھے, جانتے تھے دین کو, بہت اچھے طریقے سے دین کو جانتے تھے. یہ شخصیت تھی. اور دوسری شخصیت عبداللہ ابن عمر, ظاہری طور پر دنیا کے سامنے اور انہوں نے مکمل طور پر سیاست سے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. یہ اس زمانے کے صوفی مسلک انسان تھے, بس نماز روزہ اور اپنی عبادات. عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے فرزند, انہوں نے کوئی خلافت کسی قسم کی توجہ اس طرف نہیں دی. مکمل دنیاوی چیزوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف جائے نماز کو اپنی عبادت گاہ بنا کر اسی کو انہوں نے بہتر سمجھا. تیسری شکل لیکن خواص میں سے تھے, خاص لوگوں میں سے تھے, لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, لوگ ان کو مانتے تھے. تیسری شخصیت عبداللہ ابن زبیر, یہ وہ شخصیت تھے کیونکہ صحابی رسول کے فرزند تھے. یہ جو صحابی رسول, جب حضرت زبیر صحابی رسول تھے, ان کے بھی دل میں یہی خواہشات تھیں اور ان کا بھی یہی تھا کہ یہ خود مدعی خلافت تھے, یہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے بیعت یزید سے انکار کر دیا کیونکہ خود مدعی خلافت تھے کہ خلیفہ تو میرا حق تھا, خلافت میرا حق تھا, یہ کہاں سے یزید بن کر بیٹھ گیا. اس لیے انہوں نے انکار کیا. تاریخ کے مطابق عبداللہ ابن عمر نے پہلے تو انکار کیا لیکن بکربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے بیعت یزید کر لی تھی. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی. جب امام حسین مکہ پہنچے تو اس وقت عبداللہ ابن عمر, روایات کے مطابق عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس یہ واپس مدینہ چلے گئے یہ کہہ کر اب یزید اور حسین کا مسئلہ ہے, اب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. اور حقیقت بھی یہی ہوئی کہ ان کو پھر کسی نے نہیں پوچھا. یہ واپس چلے گئے. مکہ میں فقط ایک شخص رہ گیا اور وہ تھے عبداللہ ابن زبیر. مکہ وہ علاقہ تھا جہاں پر عبداللہ ابن زبیر, ان کے والد کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, ان کو پہچانا جاتا تھا, ان کو جانا جاتا تھا. وہاں کے لوگ زیادہ ان کے ماننے والے تھے, ان کو یہ برتری حاصل تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین وہاں تشریف لے آئے ہیں. جب امام حسین ابن علی مکہ میں تشریف لے کر آئے, سب نے اپنے اپنے مشورے دیے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا مشورہ دیا کہ یمن چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, نہ جائیں کربلا, نہ جائیں کوفہ, یزید سے جنگ نہ کریں, عورتیں آپ کے ساتھ ہیں, گھر والے آپ کے ساتھ ہیں. قیام سے منع کیا. امام حسین نے ان کی بھی سنی. پھر عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی جواب دیا کہ بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں, نہ جائیں, قیام نہ کریں. جب ان سب نے یہ مشورے دیے تو امام کا جواب تھا تف ہو تمہارے کلام پر. بے شک, بے شک. تم چاہتے ہو حسین ذلت کا راستہ اختیار کرے, حسین کی راستہ اختیار نہیں کرے گا.
مولا حسین نے انکار کیا، تم ہو تمہارے اس کلام کے، تم حسین سے کہہ رہے ہو کہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی طاغوت کے سائے میں زندگی کو بسر کر لو، لیکن ولایت کے سائے میں زندگی کو بسر نہیں کر سکتے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ محمد والے محمد صلوات یہ چلے گئے۔ اب جب عبداللہ ابن زبیر آئے تو انہوں نے بڑا عجیب مشورہ دیا امام کو، اور شاید ہم اس بات پر غور بھی نہیں کرتے، کتنے عجیب لوگ ہیں، امام وقت کو مشورے دے رہے ہیں۔ لوگ امام وقت سے پوچھتے ہیں کہ امام راہ، صحیح راہ کیا ہے، امام حق و باطل میں کیا فرق ہے، جانتے ہیں کہ جہاں امام ہے وہاں حق ہے، جانتے تھے یہ مولائے کائنات کے فرزند ہے، جانتے تھے یہ فرزند رسول ہے، جانتے تھے یہ حق پر ہے، جانتے تھے کہ ولایت ان کا حق ہے، جانتے تھے کہ حکومت ان کا حق ہے، جانتے تھے کہ امام برحق یہی ہے، خدا کی طرف سے منسوب یہی ہے، پھر بھی امام کو مشورے دے رہی ہیں، نہ کہ امام سے پوچھتے امام آپ بتائیے ہم کیا کریں، لیکن امام کو مشورے دیے۔ اور یہ آئے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے کہا امام حسین سے کہ آپ، اور بڑا ان کا مشورہ بہت عجیب تھا، انہوں نے کہا کہ مکہ میں رک جائیے، کوفہ نہ جائیے، مکہ میں ہی رک جائیے۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں بہترین استقبال ہوا حسین ابن علی کا، بہترین استقبال، ان کی توقع سے بڑھ کر امام حسین جب مدینے سے مکہ آئے بہترین استقبال ہوا۔ یہاں پر یہ کہ جب امام حسین آئے، امام حسین نے شیب علی میں خیمہ لگایا، جو بالکل خانہ خدا کے بالکل پاس ایک مقام تھا، وہاں پر خیمہ نصب کیا، وہیں پر پڑاؤ ڈالا، وہیں پر رہے۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے، ان کا گھر تھا مکہ میں، یہ زبردستی مولا کو اپنے گھر لے کر آئے کہ یہاں پر آپ نہ رہیے بلکہ گھر تشریف لے آئے۔ بہترین مولا حسین کا استقبال ہوا مکہ میں۔ جب عبداللہ ابن زبیر جو کہ خود مدعی تھا خلافت کا، اسے دیکھا اتنا بہترین استقبال حسین کا، جبکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہاں زیادہ تر جاننے اور ماننے والے میرے ہیں، لیکن بھول گیا فرزند رسول ہے، فرزند علی ہے، یہ تو وہی سرزمین ہے جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ کے دشمنوں پہ لانا، اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا، بندے بازا مادانین چودہ کربلا کی عظمت کے لیے بابا سے بلند سلامات۔ یہ بہترین استقبال، کیونکہ یہیں سے تو گئے تھے حاجی، حج کر کے یہیں سے گئے تھے کہ جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا۔ بہترین استقبال ہوا۔ اب اسے دیکھا اتنا بہترین استقبال ہے تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ مکہ سے چلے جائیں۔ عجیب سا مشورہ ہے نا، پہلے کہا کہ مکہ میں رہیے، کوفہ نہ جائیں، پھر کہا کہ آپ بہتر ہے مکہ سے کوفہ چلے جائیں۔ جب دیکھا کہ کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوئے اور وہاں بھی جاننے لگا کہ بہترین استقبال ہوگا حسین ابن علی کا، کہ اس کی نگاہوں کے سامنے 18,000 خطوط آئے ہیں، وقت پہ وقت آ رہے ہیں، قاصدوں پہ قاصد آ رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ حسین کو اس انداز سے بلایا جا رہا ہے کہ ہر خط میں الاجل الاجل یا امام کی صدائیں بلند ہیں، ہر قاصد آ کر امام سے کہتا ہے امام ہم تیار ہیں، امام ہم آمادہ ہیں، اس وقت امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ کوفہ بھی نہ جائیں بلکہ واپس مدینے چلے جائیں۔ عجیب سا مشورہ ہے۔ پہلے کہا مکہ میں رہیے، دیکھا استقبال ہے، کہا مکہ میں نہیں، کیونکہ خود خلافت کا مدعی تھا، خود چاہتا تھا میں خلیفہ بن جاؤں۔ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کس میں جرت ہے کہ دعوی خلافت کرتا، کس میں ہمت تھی کہ ایسا کرتا، نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہا کہ چلے جائیے۔ وہاں دیکھا کہ جہاں پر خلافت کا بول بالا ہونا ہے وہاں پر تو خود امام کو بلایا جا رہا ہے،
اب جس مقام سے خطوط آ رہے تھے، کل بیان کیا کہ مختلف آبادیاں، یہ تو تین عبداللہ تھے جو میں نے کل جن کے بارے میں بتایا تھا، یہ تاریخ تھی ان تینوں کی، یہ ہستیاں تھیں. عبداللہ ابن زبیر مکمل سیاسی شخصیت تھے. یہ تین خواص تھے جن کے پیچھے عوام چل رہی تھی، جن کی پیروی عوام کر رہی تھی. کچھ نے دیکھا جب عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت خاموش ہے یزید کے آنے پر تو ہم کیوں بولیں. کچھ نے دیکھا عبداللہ ابن عباس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم کیوں بولیں. کچھ نے دیکھا عبداللہ ابن زبیر خود مدعی خلافت ہے اور یزید کی بیعت نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی معاملے میں دخل دینے کی. ان کی پیروی کی لوگوں نے، امام کی پیروی نہیں کی. اب خطوط آ رہے تھے اس مقام سے، اس جگہ سے جس کا نام تھا کوفہ. کوفہ وہ جگہ تھی جو پہلے سے آباد شدہ شہر نہیں تھا. اگر کل کا کچھ ذہن میں ہو، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ تاریخ خشک ہوتی ہے لیکن بہت مزہ آتا ہے. اگر تاریخ تکبیر، خطوط آئے کوفہ سے، اور کوفہ وہ شہر جو بعد میں آباد کیا گیا تھا خلیفہ دویم کے زمانے میں. یہ آباد کیا گیا، تمام فوجی سے پہلے اگر آباد ہوئے، پھر دیکھا کہ ظاہر سرسبز علاقہ ہے، دریا بہتا ہے اور آب و ہوا بھی اچھی ہے، معتدل آب و ہوا ہے اس کی باقی عرب کی نسبت. یہاں پر آ کر باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہوئے. اور وہ لوگ جو ایران سے آئے تھے، بہت سے غلام قیدی جن کو ایران سے اور روم سے گرفتار کر کے لایا گیا تھا جب وہ فتح ہوا. جب یہ علاقے فتح ہوئے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بارڈر کے پاس تھے، ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے کنیزیں غلام جو لائے گئے وہ بھی یہیں پر آ کر آباد ہوئے. اور کوفے کے ان جرنیل نے یا ان فوجیوں نے وہاں کی عورتوں سے شادیاں کی. گویا ایک اور طبقہ جو یہاں پر آ کر بنا، یعنی ایرانی، رومی، تمام سفید پوش، سبز پوش اور جتنے زرد پوش جتنے لوگ تھے، سیاہ پوش، یہ سب کے سب مکسچر سا ایک کوفے میں تیار ہوا، بنا. یہ آبادیاں بنی، جن میں سے ایک آبادی جو موالیوں کی تھی، یعنی وہ لوگ جو غلام تھے، جو غلام بنا کر یہاں پر لائے گئے تھے. جب مولا کائنات کی حکومت تھی اس وقت صرف 80 لوگ تھے جو مولا علی کو ماننے والے تھے. اس وقت کوفہ میں صرف 80 لوگ تھے. بعد میں ان شیعوں کی ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جو شیعہ تھے یا جو مولا کائنات کے ماننے والے تھے، بعد میں اس تعداد میں اضافہ ہوا. 30 یا 36 ہجری میں یہ حال تھا کوفہ کا کہ ہر طرح کی آبادی وہاں پر آباد تھی. 60 ہجری میں کوفہ کا یہ حال تھا کہ کوفیوں میں جب امیر شام آیا اس سے کچھ عرصہ پہلے، تو اس نے آ کر کوفیوں پر اتنا دباؤ ڈالا، کیونکہ آبادی مکس تھی، باغی تھے کوفی. اس نے آ کر دباؤ ڈالا کہ اگر میری باتوں کو تم لوگ باتوں سے نہیں مانو گے تو میں شمشیر سے منواؤں گا. وہ سر جو باتوں سے نہیں جھکتے میں شمشیر سے ان کو کاٹ دوں گا. پھر کوفے والوں کے سر کبھی نہیں اٹھے. امیر شام نے، معاویہ نے ایسے سروں کو جھکایا ہے، پھر کوفے والوں نے سروں کو نہیں اٹھایا. لیکن جیسے ہی وہ مرا، اس کے مرتے ہی جیسے ہی یزید پر سر اقتدار آیا، تمام کوفیوں نے اپنے سروں کو اٹھایا اور پھر تحریریں لکھنا شروع ہوئی. میں نے کل سوال دیا تھا آپ کو، کل سوال یاد ہے نا، کل ذہن میں سوال کیا تھا کہ وہ کوفہ پوری سلطنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے یزید کے برسر اقتدار آتے جہاں کہیں سے بغاوت ہوئی ہو، کوئی اٹھا ہو، کسی نے خط بھیجا ہو. واحد کوفہ تھا جہاں کے لوگوں نے بغاوت کی، جہاں کے لوگوں نے خط لکھے. اور کچھ سوال اور اٹھتے ہیں، آج دوسری مجلس ہے، کچھ سوال آج آپ کے ذہنوں میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ تصور کریں، سوچیں اور اس مجلس سے باہر نہ جانے پائیں. کوفہ واحد شہر ہے جو اٹھ رہا ہے، کوفہ واحد شہر ہے جو خط لکھ رہا ہے، کوفہ واحد شہر ہے جہاں سے 18,000 خطوط امام حسین کے پاس گئے. کیوں گئے؟ فقط کوفہ سے. یہی کوفہ ہے
جہاں کے لوگوں نے نصرت امام کے لیے کہا کہ امام ہم تیار ہیں الاجل. کوفہ کے لوگوں نے کیوں کہا امام ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے؟ یہی کوفہ تھا جب امام آئے میدان کربلا میں پہنچے، یہی نصرت کو بلانے والے، یہی نصرت کے لیے جانے والے، یہی نصرت کا اقرار کرنے والے کیوں سب نے انکار کر دیا اور سروں کو جھکا لیا؟ کیوں سب کوفے سے باہر نہیں گئے؟ کیوں سب کوفے میں بیٹھے رہے؟ اور پھر ایک اور سوال کہ یہی کوفی اپنے امام کو شہید کروا چکے، اس کے 3 یا 4 سال کے بعد پھر سروں کو اٹھایا، پھر لشکر کو تیار کیا، پھر ایک لشکر بنا اس نام سے کہ ہم قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. کتنا عجیب ہے کوفہ. کبھی بلاتے ہیں پھر مدد نہیں کرتے، پھر مسلم کو تنہا شہید کروا دیتے ہیں، پھر نصرت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں، پھر اس سے انکار کر دیتے ہیں، پھر ایک لشکر بناتے ہیں، کربلا میں پہنچتے ہیں، امام کو شہید کرتے ہیں، پھر سروں کو نیزوں پر بلند کرتے ہیں اور پھر لے آتے ہیں. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری حیدری حیدری. عظمت کل ایمان بآواز بلند صلوات. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. یہ فتنہ کوفہ سے اٹھا اور خطوط بھی لکھے گئے، سارا سلسلہ. یہ بار بار جو میں تکرار کر رہی ہوں پہلی اور دوسری مجلس میں، تاکہ ذہنوں میں نقش ہو جائے، یہ چیزیں بیٹھ جائیں، تاکہ اگلی باتیں جو کرنا چاہتے ہیں، یہ سوالوں کے جواب یہ ذہنوں میں اتر جائیں، آسانی ہو، مشکل نہ ہو. یہ مولا کائنات کا فرمانا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ. یعنی نہ تو کوئی آپ پر سواری کر سکے کہ بچہ ہے، اور نہ دودھ لے سکے کہ بچہ ہے. ہم اس کا بلاغت مطلب بڑا غلط لے لیتے ہیں. جہاں پر ہمیں کھڑے ہونا ہوتا ہے ہم یہ مطلب لے کے کہ مولا نے کہا فتنوں کے زمانے میں اونٹنی کے بچے بن جاؤ، تو ہم جہاں نہیں بننا ہوتا وہاں بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اور قسم کی بات ہے. یہاں پر جو مولا کائنات نے فرمایا جس قسم کے فتنے کھڑے ہوئے اور آج تک اس زمانے میں فتنے کھڑے ہیں، اگر آج کے زمانے کو لے کے کچھ فتنے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، کچھ فتنے ہیں جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں. شیعوں کی رسومات کے شروع سے لوگ خلاف ہیں، آج تک خلاف ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. رسومات کے خلاف لوگوں کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، کچھ ان کو بنوایا جا سکتا ہے، کچھ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یعنی رسومات کے کون خلاف ہوتے ہیں؟ ماتم بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، وہ چیز بدعت ہے، یہ فلاں بدعت ہے، مطلب خلاف ہے. رسومات ہیں ہماری، ان کے وہ جلوس نکالنا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، یہ چیزیں، یہ پروپیگنڈے وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے. یا تو تبدیل نہیں ہوتی یا اس پر گفتگو کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط یہی فتنہ ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. ہم اس مسئلے کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ ہم اسی کو ایشو بنا کر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ دشمن ہماری رسومات سے پریشان نہیں ہے. جو مرضی کیجیے، ماتم کیجیے، جھنجھنا نکالیے، جلوس نکالیے، علم اٹھائیے، جو مرضی کیجیے، دشمن اس چیز سے پریشان ہرگز نہیں ہے. دشمن گھبراتا کس چیز سے ہے؟ آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ شیعہ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا نا، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو ولایت علی اور ولایت ائمہ کا ماننے والا ہو، اس کو کہتے ہیں شیعہ. محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. محب کافر بھی ہو سکتا ہے، محب مشرک بھی ہو سکتا ہے، محب یہودی بھی ہو سکتا ہے، محب مجوسی بھی ہو سکتا ہے، محب عیسائی بھی ہو سکتا ہے. تو محب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو ولایت کو تسلیم کرتا ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں.
علی امیر کی مدت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدت نماز کرتی ہے، جو رب کے دل میں بغض علی نماز پڑھتا ہے، جو رب کے دل میں بغض علی نماز پڑھتا ہے، اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ ایمان نہ رہے حیدری، ایمان نہ رہے حیدری، علی شیر شاہ حسین صفی بادشاہ کل ایمان نہ رہے حیدری، علی سلوہ یہ ہستیاں، یہ مقام بہت بلند ہے ان کا، زمانہ اگر سمجھے تو بہت بلند ہے یہ عظیم ہے ہستیاں، لیکن یہی بات ہے کہ ان کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو مجلس میں نعرے لگوائے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کو جگانے کے لیے لگوائے جا رہے ہیں، ورنہ اتنی ضرورت نعروں کی مجلس میں ہے نہیں، لیکن اس لیے کہ آپ لوگ تھوڑا جان جائیں۔ تو شیعہ جو مانتا ہو ولایت کو، تو لوگوں کو، دشمن کو آپ کی رسومات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بات تو کہتے ہیں اور کیجیے، اسی میں مصروف رہیے، مصروف رہو اس میں۔ جیسے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا، تم اپنے نماز میں، اپنے روزے میں مصروف رہو، چھوڑ دو باقی جو ہو رہا ہے۔ یعنی بے شک طاغوت ہو آپ کی، پر حکومت طاغوت کی ہو، جیسے اس دور میں کہا گیا تھا مولا حسین کے دور میں نا، یزید برسر اقتدار ہے تو کیا ہوا، تو اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، کیا فرق پڑتا ہے، صاحب اقتدار کوئی بھی ہو۔ امام حسین نے بتایا فرق پڑتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم طاغوت کے سائے میں، کسی فاسق کو فاجر کے سائے میں زندگی کو بسر کرو، کیونکہ حکومت کا اصل حاکم، اصل حقدار ولی خدا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر آ جائے۔ کیسے تم اس کے سائے میں زندگی گزار سکتے ہو؟ اور شیعہ کیسے کسی طاغوت پہ زندگی گزار سکتا ہے کہ جو مانتا ہے ولایت کو اور اس کے بعد کہے کہ ہاں ولی میرا علی ہے، حاکم میرا فلاں ہے۔ اگر میرا ولی علی ہے تو میرا حاکم بھی علی ہوگا، میرا ولی حسین ہے تو میرا حاکم بھی حسین ہوگا، میرا ولی اگر زین العابدین ہے میرا حاکم بھی زین العابدین ہوگا، میرا ولی اگر آخری امام ہے تو میرا حاکم بھی میرا آخری امام ہوگا۔ تو رسومات سے آپ کی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کیجیے۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے شیعوں کی طاقت سے۔ بے شک بے شک، آپ کی طاقت ہے، کتنے ہیں جن کے آپ میں، آپ ہی لوگوں میں کتنے ہیں جن کے نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بے شک بے شک، جن کی بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، بے شک، بہت سے ایسے فتنے ہیں جو شیعوں میں کھڑے کیے گئے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ایک ہی گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے وہ بات نہیں کر سکتا، ایسے فتنے شیعوں میں آپس میں کھڑے کیے، اس کے باوجود آج کندھے میں کندھا ملا کر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو شیعہ آپ کی رسومات سے پریشان نہیں ہے، دشمن آپ کی رسومات سے پریشان نہیں ہے، شیعہ کی رسومات سے پریشان نہیں ہے۔ اگر پریشان ہے تو آپ کی اس یونٹی سے پریشان ہے، اگر پریشان ہے تو آپ کی اس طاقت سے پریشان ہے۔ اسی لیے دشمن نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ تمام شرق و غرب سے تمام فتنوں کو جمع کیا گیا۔ یہ سعودیہ فتنہ ہے، یہ امریکہ فتنہ ہے، یہ اسرائیل فتنہ ہے، ان تمام فتنوں نے ایک جگہ پر خود کو جمع کیا۔ تمام شرق و غرب سے تمام فتنے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، یکجا ہوئے، ملے، تمام بڑی طاقتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی، یہ ایٹمی پاور ایک جگہ ملے، ایک جگہ جمع ہوئے، اکٹھے ہو کر اپنی مکمل قوت کے ساتھ
یہ فتنے اپنی مکمل قوت کے ساتھ، مکمل طاقت کے ساتھ، مکمل پہچان کے ساتھ، اپنے مکمل اسلحے کے ساتھ تمام فتنے جمع ہو کر پہنچے شام میں، مکمل طاقت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے سلطنت زینب پر۔ تمام فتنے جمع ہوئے کہ اب بس ختم کر دیں گے، اب نیست و نابود کر دیں گے۔ پہنچے شام میں تمام فتنے جمع ہو کر، لیکن بھول گئے یہ فتنے جب جمع ہوئے ہو، اپنی طاقت کے ساتھ جمع ہوئے ہو، لیکن بھول گئے خدا کا وعدہ ہے، اس رب کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جب بھی وہاں پہنچے تو دیکھا سامنے کون ہے، خدا نے ابابیل کا ایک لشکر تیار کیا تھا، مکمل طاقت کے ساتھ آنے والوں پر ابابیل کے چھوٹے سے لشکر نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ قاتلوں پہ لعنت، محمد و آل محمد کی عظمت سے ثانیہ زہرا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہاں یہ بھی فتنہ، لیکن مولا علی نے اگر فرمایا فتنوں کے دنوں میں اونٹنی کا بچہ بن جاؤ تو اس طرح کے فتنوں کے دنوں میں نہیں بننا۔ بے شک بے شک فتنہ تھا، اگر یہ فیل بن کر آئے تھے تو ابابیل بھی موجود، اور خدا کا وعدہ تھا جن کو کامیابی ملنی تھی کہ کتنے ہی بڑے لشکر آ جائیں ہم ہمیشہ اکثریت پر اقلیت کو کامیاب کریں۔ تو ہم گھبرائیں نہیں، اگر ہم تعداد میں کم ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اقلیت ہی غالب ہے، اور جو ماننے والا ہی غالب علی کل غالب، تو مجھے تو کسی سے خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دشمن پریشان ہے شیعوں کی طاقت سے۔ کوفہ کے لوگ جو ظاہری طور پر خود کو شیعہ کہہ رہے تھے، بہت سے تھے بھی شیعہ اور بہت سے تھے جو ظاہری طور پر امام کو بلا رہے تھے، انہوں نے خط لکھے امام کو، جن میں سے ایک خط جس کا امام نے جواب دیا اور میں نے اس کو سرنامہ بنایا، جس میں امام نے بتایا کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ دو بڑی شخصیات کوفہ میں موجود تھی، دو بڑی اور نامور شخصیات کوفے میں، دونوں شیعہ لیڈر۔ شیعہ لیڈر ایک تھے سلیمان بن سرد خزائی، دوسرے جناب امیر مختار ثقفی۔ یہ دو بڑے لیڈر تھے، کیونکہ کوفہ میں قبائل آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ قبائل میں قبائلیت پہلے ہوتی ہے، دین بعد میں ہوتا ہے۔ قبائلیت ان میں پہلے ہوتی تھی، تو کوفے میں، کوفہ وہ شہر تھا، میں نے سوال اسی لیے دیے کہ آپ کو اسی میں جواب ملیں گے، ڈھونڈنے تلاش خود کرنے ہیں۔ تو کوفہ وہ شہر تھا جہاں دین ٹول کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دین کو پسے پشت ڈالا جاتا تھا۔ اصل چیز کیا تھی؟ قبائلیت، ہمارا قبیلہ زیادہ برتر، ہمارا قبیلہ زیادہ اعلیٰ۔ یہ دو وہ لیڈر تھے جن کی سیاسی رقابت بھی تھی آپس میں، دونوں شیعہ تھے، میں تاریخ پڑھ رہی ہوں، دونوں شیعہ لیڈر تھے، لیکن دونوں کی سیاسی رقابت تھی آپس میں، دونوں کا بنتی نہیں تھی۔ جب سلیمان بن سرد خزائی اپنے گھر میں کوئی میٹنگ کرتے تھے تو حضرت مختار ثقفی اس کو رد کر دیتے تھے یا اپنے لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ اس میں شریک نہیں ہونا۔ یہ سیاسی رقابت کی بات ہے۔ اور جب مختار ثقفی کے گھر میں، امیر مختار ثقفی کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوتی تھی یا ان کی طرف سے کوئی کال ہوتی تھی میٹنگ کی، تو سلیمان بن سرد منع کرتے تھے کہ وہاں پر میرے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ یہ کربلا سے پہلے کی رقابت تھی، کربلا کے بعد کی بات نہیں کر رہے، یہ کربلا سے پہلے کی ان کی آپس میں سیاسی رقابت تھی۔ جب سلیمان بن سرد خزائی نے اپنے گھر میں یہ میٹنگ بلائی
کوفے میں اور لوگوں کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جمع کیا، مختار ثقفی کو بھی دعوت دی، تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ مختار ثقفی نے اس خط پر مہر لگانے سے، دستخط کرنے سے انکار کیا۔ کربلا سے پہلے کی سیاسی رقابتیں تھیں اور وہاں پر قبائل میں یہ حال ہوتا تھا کہ اگر ایک نے میٹنگ کی دوسرا کہتا تھا اس نے کی ہے تو پھر میں نہیں کروں گا۔ پہلا خط اگر امام کے پاس اس قبیلے نے بھیجا ہے تو دوسرا خط میری جانب سے جائے گا۔ اس مقابلے سے بھی خطوط امام کے پاس اس لیے بھی زیادہ پہنچے کہ مقابلے کی وجہ سے خطوط پہنچے۔ اب ایک شخص ہے جو چشمدید گواہ بھی ہے اور راوی بھی ہے، اس نے بتایا کہ کون کون سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے قبائل کے سردار، اور انہوں نے کیا تحریر کیا امام وقت کو۔ بس یہ جو آپ کو آج کی مجلس میں یہاں تک لائی ہوں یہی بیان کرنا تھا مجھے، جو اصل آج کا نقطہ ہے۔ ان کو لوگوں کو جمع کیا یہاں پر، وہ شخص کہ جس نے یہ بیان کیا وہ ہے محمد ابن بشیر ہمدانی۔ توجہ تو ہے نا، نیند تو نہیں آ رہی؟ محمد ابن بشیر ہمدانی نام کا یہ شخص ہے، یہ راوی بھی ہے اور چشمدید گواہ بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سلیمان کے گھر پر ہم تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، یعنی اس وقت یہ میسج نہیں ہوا کرتے تھے، واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا، ان کو کال کی جاتی تھی۔ ان کو بلایا گیا، سب ایک گھر میں جمع ہوئے۔ سلیمان کے گھر میں جب جمع ہوئے تو سلیمان نے سب سے پہلے تازہ ترین صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو امیر شام مر گیا، اب اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا ہے، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، امام حسین مدینے سے روانہ ہو کر مکہ پہنچ چکے ہیں، بیعت سے انکار ہو چکا ہے، امام اس سے مقابلے کے لیے تازہ ترین وہ بتا رہا تھا کہ امام اس سے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، یزید سے مقابلے کے لیے امام وقت جا رہا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم امام کا ساتھ دیں۔ اب اس نے ان لوگوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد یہ جملے کہے کہ تم سب شیعان حسین ہو۔ میں نے پہلے بتایا کہ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تم سب شیعہ حسین ہو، شیعہ علی ہو، تمہارا گمان ہے یا یقین ہے، یعنی تم گمان بھی رکھتے ہو۔ بہت توجہ رکھیے گا، آج کا شیعہ اس وقت کے شیعہ سے، یعنی یوں کہہ لیجئے وہ شیعہ آئینہ ہے آج کے شیعہ کے سامنے، وہ شیعہ میرے لیے آئینہ ہے۔ تمہیں یقین ہے یا گمان ہے کہ حسین کی نصرت کرو گے؟ سوال کیا ہے اپنے مخاطبین سے کہ تم حسین کی نصرت کرو گے اور دین کے دشمن سے جنگ کرو گے، یعنی یزید کو سمجھتے ہیں کہ دین کا دشمن ہے اور ابھی موقع ہے، غور و فکر کر لو، تنبیہ بھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو نصرت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی موقع ہے، غور و فکر کر لو، بعد میں سستی یا خوف نہیں دکھانا، تم سستی اور خوف نہیں دکھاؤ گے۔ اور اپنے امام کو دھوکہ کہہ کون رہا ہے؟ سلیمان بن سرد خزائی، بہت توجہ، شیعہ علی شیعہ حسین کہہ رہا ہے، بعد میں امام کو دھوکہ نہ دے دینا، بے شک بے شک، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو سمجھ لو، تم سب دشمن حسین کے ساتھ اور پھر یعنی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، نصرت حسین کے لیے تیار ہو۔ لوگوں سے پوچھا، ہر شخص نے جتنے وہاں جمع تھے سب نے کہا کہ ہم دشمن حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ کوفے میں بیٹھے ہیں، اور کس کے گھر میں؟ سلیمان بن سرد کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہا ہم سب آمادہ ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب آمادہ ہو تو لاؤ خط لکھو۔ پہلے خط چمڑے پر لکھے جاتے تھے، کہا اب قلم لاؤ اور خط کو تحریر کرو۔ خط کو لکھا گیا، اب یہی بشیر ہمدانی کہتا ہے خط لکھا گیا، اور خط یہ تھا اللہ کے نام سے شروع۔ سلیمان ابن سرد، جو بڑی شخصیات اس کے اندر موجود تھی جن کے نام آپ سب جانتے ہیں، سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب، رفاع بن شداد، حبیب ابن مذاہب، یہ شخصیات جو بڑے بڑے قبائل کے سردار بھی تھے، ان شخصیات کے سر فہرست نام لکھے گئے، باقی عام لوگ قبائل کے موجود تھے۔ ان 4 بڑی شخصیات کے نام کو لکھا گیا۔ سلام ہو آپ پر ہے حسین، آپ کے اوپر سلام ہو، آپ کے سامنے ہم حمد کرتے ہیں اس خدا کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس نے تیرے دشمن کی خط دیکھیں اور پہنچے بھی نہیں۔
سلام کرے امام کو اور پھر کہا کہ ہم اس خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے کہ جس نے تیرے دشمن کی کمر کو توڑ دیا، سخت وحشی دشمن کی کمر کو توڑ دیا، وہ جس نے مملکت پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ دشمن جس نے اب اپنے غم بیان کیے، جس نے مملکت پر قبضہ کر لیا تھا، جس نے املاک چھین لیے تھے، جس نے امت کے اچھے اچھے لوگوں کو چن چن کر قتل کر لیا تھا، جس نے شیطانوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، جس نے غریبوں کو حق زندگی سے محروم کر دیا تھا، مردہ باد ہو اس پر۔ اور پھر تھوڑا اور خط اس کے بعد کہا، یعنی جس جملے تک مجھے آپ کو آج لانا تھا، کہ تمام خط لکھا اور آخری جملے بڑے عجیب تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اے امام الاجل۔ کچھ سمجھے؟ یہ کوفی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کوفے میں رہنے والے ہیں۔ پورا خط ایک طرف رکھیے، آخری جملے پر غور کیجئے، امام، ہمارا امام نہ کوئی نہیں ہے اے امام الاجل، یعنی اگر امام اس وقت مقام پر موجود نہ ہو تو کیا امت بے امام ہوتی ہے؟ خدا کرے میں نے تو تمہیں کبھی امام کے بغیر چھوڑا ہی نہیں، زمین تو امام کے بغیر کبھی پروردگار عالم کے خالی نہیں چھوڑی ہے۔ زمین پر امام موجود نہ ہو تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام جو چل رہا ہے کائنات کا، یہ چل رہا ہی ولی کی وجہ سے ہے، یہ چلتا ہی امام کی وجہ سے ہے۔ اور امت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی امام نہیں ہے اے امام الاجل، آج ہمارا امام غیبت میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، کیا ہم بھی یہی کہیں گے ہمارا امام نہیں ہے امام الاجل؟ یعنی آج کا شیعہ امام زمانہ بلندتر صلوات وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے، وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے، شور مس میں تیمار بن کے بولیں گے، شور مس میں تیمار بن کے بولیں گے، خلاف مجلس و ماتم اگر کہا کسی نے، حسن حسین کی مختار بن کے بولیں گے، ایمان نہ رہی حیدری، لبیک یا حسین، 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 کل ایمان نہ رہی حیدری، ایمان نہ رہی حیدری، علیہ سلوات۔ یہ تھے شیعہ۔ بے شک بے شک خط لکھا امام کو اور خط کے آخر میں بڑے عجیب جملے کرے، اور میں نے کل بیان کیا تھا نا امام اپنے خط کے جواب میں، کل بڑا عجیب لگا ہوگا نا آپ کو کہ امام خط لوگ کیا کہہ رہے ہیں، امام آ جائیے، امام آ جائیے، اور امام کہہ رہے ہیں تم جو سمجھتے ہو امام کا مطلب وہ امام نہیں ہوتا، امام جو عدل کو قائم کرتا ہے، کتاب خدا پر عمل کرتا ہے اور اپنے نفس سے نہیں چلتا ہے امام۔ ضرور دیکھیں
یہ وہ امت تھی جو امام سے کہہ رہی ہے ہمارا کوئی امام نہیں. امام مرکز میں ہوتا ہے. ہر گھر میں ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ امام اگر ہر کسی کے گھر میں جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے. امام مرکز، کیونکہ خدا نے بنایا ہی امام کو مرکز ہے. امام مرکز میں ہوتا ہے، ہر گھر میں نہیں ہوتا. یہ امت کہہ رہی ہے کہ امام عجیب خوبی اور عجیب سا انتقال. امام روانہ ہوئے مکہ سے اور پہنچے کربلا. آج 2 محرم الحرام پسر زہرا میدان کربلا میں آ چکی. سواری چل رہی تھی، قافلہ چل رہا تھا. مقام پہ آ کر سواری نے چلنے سے انکار کیا. امام نے کوشش کی ہے، سواری نہیں چلی. پھر کہا عباس دوسری سواری کو لے کر. 7 گھوڑے تبدیل کیے ہیں امام حسین نے، لیکن سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. نہیں گئی سواری آگے. پھر اترے امام. کہا عباس جو قریب بستی ہے نا، یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے. لوگ آئے. امام نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور بھی نام ہوگا. لوگ نام بتاتے گئے. امام نے کہا نہیں کوئی اور بھی نام ہوگا. ایک بوڑھا عصا تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا ہاں اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں اس کا نام کیا ہے. امام نے کہا ہاں بتاؤ. کہا اس کو کربلا. جب سنا نہ کربلا کہتے، امام نے کہا عباس یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے. عباس قافلے کو روک دیا جائے اور خیمے لگا دیے جائیں. عباس ان لوگوں سے کہو کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، جو مالک ہیں ان کو بلا لیا جائے. قبیلے والے آئے. امام نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا مولا آپ کی زمین ہے ایسے ہی. مولا نے کہا نہیں، اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں کس کے لیے خریدی؟ ابھی تک یہی سنا نا ممبر سے، علی اکبر کے لیے خریدی. خود وہاں شہید ہونے کے لیے خریدی. اپنے لیے نہیں خریدی تھی، آپ کے لیے خریدی. شیعوں کے لیے خریدی تھی. وہاں جاؤ نماز قصر نہیں ہوتی. وہ تمہاری زمین ہے، وہ ہماری زمین ہے. زمین کو خریدا، ان کے حوالے کیا، کاغذات کو ان کے حوالے کیا اور کیا کہا کہ میں تمہیں حوا کر رہا ہوں یہ زمین، لیکن میری شرط ہے. مولا کیا شرط ہے؟ کہا کہ جب ہم قتل ہو جائیں یہاں پر اور جب کوئی زائر آئے ہماری قبر پر، ہماری